بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں اور اللہ ہی کی طرف یہ جو واو ہے عطف کا واو، یہ واو ہے خالی، آنا رکنا اور جانا، یہ تھوڑی دیر ہے یہ، لیکن ہم اس تھوڑی دیر میں رکے ہوئے ہیں، جبکہ جہاں سے آئے ہیں اور واپس بھی ادھر ہی جانا ہے، تو جہاں سے آئے ہیں اور جہاں واپس جانا ہے تو دھیان تو وہی ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم درمیان میں آ کے رک گئے ہیں۔ اور یہی امتحان ہے۔ پروردگار کہتا ہے سورہ ملک میں، الذی خلق الموت والحیات، میں نے موت اور حیات کو خلق اس لیے کیا کہ میں تمہیں آزماؤں کہ تم میں احسن عمل کس کا ہے۔ خدا آزمانا چاہتا ہے۔ خدا کو اپنی خدائی کے لیے ضرورت نہیں ہے ہماری۔ خدا کو کوئی سجدہ نہ کرے وہ پھر بھی خدا ہے، کوئی اس کو مانے یا نہ مانے، رازق بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے، علیم بھی وہی ہے، بصیر بھی وہی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے، ہمیں اس نے ایک اپورچونٹی دی ہے خلق کر کے، کہ میں نے تمہیں ایک اپورچونٹی دی ہے کہ تم کمال پہ آؤ، کمال انقطاع پہ آؤ، یعنی اپنے آپ کو منقطع کرو اور اپنے آپ کو اتنا بلند کرو کہ فنا ہو جاؤ، فنا ہو جاؤ، یعنی خود نہ رہو، تم ضم ہو جاؤ کہ جہاں تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اذان موت، یہی آزمائش کے لیے، اسی پیکج کے لیے پروردگار نے اتنی انبیاؤں کو بھیج کر اور انہیں کن کن امتحانات سے گزارا۔ اب ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم کیا واقعاً خدا کی طرف بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے۔ اب بولے مولانا صاحب نماز پڑھتے ہیں، ذکر کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، حلال کمانے کی سب کوشش کرتا ہے، جتنا واجبات ہے انسان طے کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ خدا نخواستہ میں نہیں کہ آپ کو کہہ رہا ہوں، میں اپنی طرف متوجہ ہوں اور اپنے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کر رہا ہوں مگر نور نہیں آ رہا، روشن نہیں ہو پا رہا، میں دیکھ نہیں پا رہا، میں میری انرجی کہیں اور صرف ہو رہی ہے، اور اللہ نے انسان کو انرجی دی ہوئی ہے۔ آپ اس انرجی کو کہیں اور ایگزیکیوٹ کریں گے، یہ انرجی آپ کو اندر باطن کو روشن کرنے میں مدد نہیں کرے گی۔ یہ انرجی اللہ نے انسان کو دی ہوئی ہے، انسان خود خاک میں اپنے آپ کو جلا کر ختم کر دیتا ہے اسی انرجی سے، جبکہ یہ ہے اس لیے کہ اس کے ذریعے سے میں کمال تک پہنچوں۔ انسان کھانا کھاتا ہے، لقمہ کھاتا ہے، باڈی میں انرجی آتی ہے۔ انرجی کس لیے آتی ہے؟ کھانا کھانا مباح ہے، مباح کام ہے، اگر ضرورت ہے تو واجب ہو جاتا ہے، اور اگر نقصان دہ ہے تو وہی کھانا حرام بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن حقیقتاً ہر چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں اس کا اصل مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر طاقت آئے اور ہم اس کی بندگی کریں۔ ہر چیز اس کی بندگی کریں، اس کی بندگی کے لیے ہے، مگر انسان بندگی کی بجائے غفلت کے اندر، طاقت آتی ہے گناہوں کی طرف، موقع ملتا ہے اپنی چیزوں کی طرف، خواہشات کی طرف۔ اسی لیے آپ دیکھیں ایک حدیث کے اندر، حدیث قدسی میں بیان بھی ہوتا ہے، پروردگار کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ بعض لوگوں کی عبادت میں حائل ہو جاتا ہوں، بعض لوگوں کی عبادت میں رکاوٹ بنتا ہوں، کیوں کہ کہیں یہ عبادت ان کو تکبر کی طرف نہ لے جائے۔ خدا خود کہتا ہے کہ میں رکاوٹ بن جاتا ہوں۔ وہ انسان، کیونکہ خدا جانتا ہے نا میرا ظرف کیسا ہے، میں مطلب ہر وقت یہ نماز، وہ نماز، یہ دعائیں، وہ مناجات، اور میں پھر اپنے آپ کو خود پسندی کا شکار ہو جاؤں، عجب میرے اندر آ جائے، میں اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگوں، دیکھو میں کتنا بہتر ہوں، اس سے بہتر ہوں، میں فلانے سے، وہ آپ بولنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، یہ انٹرنل سافٹ ویئر ہے، یہ آن ہو جاتا ہے، یہ اندر اندر بولتا ہے نہیں میں تو اچھا ہوں، میں تو رات کو اٹھتا ہوں، میں تو پہلے مسجد آتا ہوں، میں تو فلانا آتا ہوں۔ اور ایک دن دیر سے مسجد آیا، پہلی صف بھری ہوئی تھی، نماز پڑھتے ہوئے خیال آیا آج لوگ کیا بولیں گے، آج میں دیر سے پہنچا ہوں، تو اس کا مطلب تھا اتنے عرصے سے نماز میں لوگوں کے لیے پڑھ رہا تھا۔ اندر مشکل ہے، نہیں پتا، حجاب
یہی چیز حجاب بن گئی. لیکن دو حجاب ہیں. ایک حجاب ظلمات، تاریکی ہے. کون سی؟ دنیا، دولت، شہرت، مال، اولاد، گھر، یہ دنیاوی چیزیں جو ہے نا، یہ ظلمات ہیں. جو دنیا ہے یہ تاریکی ہے، یہ حجاب ہے. یہ حجاب میں اپنی بات کر رہا ہوں، ہمیں تو اسی حجاب میں پھنسے ہوئے. دوسرا حجاب اس سے بڑھ کر ہے کہ جب انسان اس کی راہ میں جاتا ہے تو نور خود حجاب بن جاتا ہے. یعنی انسان پھر اس نور کے پیچھے بھاگ رہا ہے، جبکہ وہ نور نہیں ہے. اصل نور اللہ نور السماوات والارض ہے. یعنی اس تک پہنچنا ہے اصل میں. لیکن میں پھر مجھے اس کا اجر کیا ملے گا، مجھے اس کا ثواب کیا ملے گا؟ یہ خود نور حجاب بن جاتا. علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے استاد آیت اللہ قاضی رضوان اللہ تعالی علیہ نے کچھ عمل بتایا، اور وہ عمل میں مسجد کوفہ میں انجام دے رہا تھا. اور استاد نے کہا تھا کہ یہ عمل کرتے ہوئے اگر کوئی چیز تمہارے پاس آئے، توجہ ہٹائے، تو اس کی طرف توجہ نہیں دینا. کہتے ہیں میں مسجد کوفہ میں نماز پڑھ رہا تھا، اپنا عمل انجام دے رہا تھا، تو میں نے دیکھا کہ میرے دائیں طرف حور ایک جام لے کر آئی، حور. مگر ایک دم مجھے استاد کی بات یاد آ گئی، نور کا حجاب. یعنی کیا میں عبادت اس حور کے لیے کر رہا تھا؟ بہت باریک نکتہ ہے عزیزان محترم. یعنی واقعاً میں یہ چاہ رہا تھا. جیسے میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ تو مجھ سے بہتر ہی ہیں یقیناً. مثلا پروردگار میں تیری یہ عبادت کروں، میں تیرے لیے یوں کروں، میرے معاملات کو بہتر کر دے، میری دنیاوی چیزیں صحیح چلتی رہے. برا نہیں ہے، دعا مانگنا برا نہیں ہے، طلب کرنا برا نہیں ہے، اچھا چیزوں کو کرنا برا نہیں ہے، لیکن اسی لیے کر رہا ہوں، یعنی یہی میرا ہدف ہے، تو پھر خدا کا ہے.